شہر قصبہ و قصبہ قریہ و قریہ اجتماعوں کی نگاہوں کے یہ پروگرام ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ حضور شاہ محمد ثقلین میاں کون ہیں؟ حضرت علامہ مولانا مولوی شاہ شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ پوتے ہیں. آپ کی تاریخ پیدائش 19 ربیع الثانی 1366 ہجری ہے. مطابق 13 مارچ 1947 بروز جمعرات کو حضرت شاہ محمد ثقلین میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو حضرت مولانا مولوی شاہ شرافت علی میاں رحمت اللہ علیہ نے آپ کا نام محمد احمد خان رکھا اور حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے محمد ثقلین تجویز فرمایا. سبحان اللہ. آپ کا نام محمد احمد خان ہے اور عرفیت جو ہے وہ محمد ثقلین کے نام سے قرار پائی ہے. اللہ اللہ. جب حضرت شاہ محمد ثقلین میاں 10-12 سال کے ہوئے تھے تو والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا. تو حضرت مولانا مولوی شاہ شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنی کفالت و تربیت میں لے کر آپ کی پرورش فرمائی. آستان شریف میں آپ کو اپنے پاس میں رکھا اور بذات خود آپ کو تعلیم عطا فرمائی. یہ مولانا مولوی شاہ شرافت علی میاں یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ مدرسے میں پہلے تفسیر پڑھایا کرتے تھے, بخاری شریف کی حدیث پڑھایا کرتے تھے, ترمذی پڑھایا کرتے تھے, نسائی پڑھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. مسلم شریف کا درس بچوں کو دیا کرتے تھے. امامت کے کام پر بھی آپ فائز رہے, امامت کا کام بھی آپ نے انجام دیا. اور جب اللہ اللہ میں مشغول ہوئے تو اتنی اللہ اللہ کی کہ پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا. پوری رات عبادت الہی میں گزر جایا کرتی تھی لیکن زبان پر اللہ ہی اللہ رہا کرتا تھا. اللہ اکبر. کرو دل سے ہر سانس پر اللہ اللہ کرے تاکہ قلب و جگر اللہ اللہ ہے. اللہ والوں کے گھر اللہ اللہ اور وہاں پر ہے شام و سحر اللہ اللہ. اور اسے موت بھی زندگی بن کے آئی جو کرتا رہا عمر بھر اللہ اللہ. اور پڑے جس پہ ہو جائے اللہ والا اور شرافت میاں کی نظر اللہ اللہ. اور تیری ہر بلا سے حفاظت رہے گی جو کرتا رہا عمر بھر اللہ اللہ, جو کرتا رہا عمر بھر اللہ اللہ. حضرت مولانا مولوی شاہ شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے جون کا مہینہ تھا سن 1965 میں اپنی خلافت و نیابت کی دستار بروز جمعہ بعد نماز جمعہ حضرت ثقلین میاں کے زیب سر فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا, اے ثقلین اب تم کو ہم نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے, اب ہماری بجائے تم ہو. پھر اس کے بعد میں مجمع کی جانب آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سب لوگ سن لو, ہم نے ثقلین کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے, اب ہماری جگہ پر یہ ثقلین ہے. اللہ اکبر. اب جو ثقلین سے ملے گا تو وہ شرافت سے ملے گا, جو ثقلین سے دعا کرائے گا وہ شرافت کی دعا اس کے لیے ہوگی. اللہ اکبر. ہمارا سب کچھ ہم نے ثقلین میاں کو دے دیا ہے. اللہ اکبر. اور حضور ثقلین میاں نے تاج کمالات حضرت سرکار غازی میاں کو عطا فرما دیا. برادران اسلام, حضرت شاہ محمد ثقلین میاں کو جب سر پر امامہ باندھ دیا گیا, مصطفیٰ خان صاحب تھے, کہنے لگے کہ حضرت آپ کی برکت کی عمر کی برکت میں دعا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا اللہ درجات میں ترقی عطا فرمائے. پھر کہا خان صاحب نے عمر میں برکت کی دعا فرمائیے. پھر اللہ کے ولی مولوی شرافت علی میاں نے ارشاد فرمایا اللہ درجات میں ترقی عطا فرمائے. پھر خان صاحب نے کہا تیسری مرتبہ تو شاہ شرافت علی میاں نے ارشاد فرمایا اللہ درجات میں ترقی عطا فرمائے اور ثقلین کی عمر میں برکت بھی عطا فرمائے, برکت عطا فرما دے. اللہ اکبر. یہ حضرت شاہ محمد ثقلین میاں رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا جواب نہیں تھا. جب حضرت شاہ شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ثقلین میاں کو ارشاد فرمایا اے ثقلین آؤ ہمارے سامنے, ثقلین میاں زانو ہو کر شرافت میاں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. آپ
تھوڑا دور بیٹھے تھے مولوی شرافت علی میاں نے ارشاد فرمایا اے ثقلین اتنا دور بیٹھے ہو آگے کو آؤ. ثقلین میاں آگے کو بڑھ جاتے ہیں. بعد پھر آپ نے فرمایا ارے اور آگے آؤ. حضور ثقلین میاں گھٹنوں کے بل پھر اور آگے آ جاتے ہیں. پھر شرافت میاں نے فرمایا کہ اور آگے کو آؤ تو پھر اور آگے تشریف لے آتے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے ارے تمہارے پیر و مرشد قربان ہو جاؤ اپنے پیر و مرشد کی ذات پر. اللہ نے ایسا پیر و مرشد تم کو عطا فرمایا تھا جو با کمال بھی تھا اور با کرامت بھی تھا. اللہ اکبر. حضرت ثقلین میاں ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے جب ہم اپنے دادا پیر و مرشد ہم کو خلافت عطا فرما رہے تھے کہا آگے بڑھو. ہم آگے بڑھے. کہا اور آگے بڑھو. ہم اور آگے بڑھے. کہا اور آگے بڑھو. ہم اور آگے بڑھ گئے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں نہیں تھا زمین پر نہیں بیٹھا تھا بلکہ میں تو آسمانیوں کی بلندیوں کو طے کرتا نظر آ رہا تھا. اللہ اکبر. کتنا اونچا بڑھا دیا کتنا آگے بڑھا دیا. اللہ اکبر. یہ تو شرافت میاں جانے اور ان کے خلیفہ ثقلین میاں. ساری دنیا جانتی ہے حضور شاہ محمد ثقلین میاں کو آپ کا روب و دبدبہ آپ کی ہمت آپ کی گفتار آپ کا کیل و کال آپ کا چال و چلن آپ کی عبادت و ریاضت آپ کی ہمت آپ کا تقوی آپ کی پرہیزگاری دنیا نے دیکھا ہوگا. آج مرغے مسلم سامنے آتے ہیں تو ایک روٹی کی جگہ پر چار چار کھا لیا کرتے ہیں. لیکن حضور ثقلین میاں کو کبھی تم نے دیکھا ہوگا تو پاؤ ٹکڑا یا آدھی روٹی آپ تناول فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے ولی انہیں کھانے کی فکر نہیں تھی بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کی فکر تھی. اللہ اکبر. اللہ کی عبادت کی فکر تھی اپنے تقوی کی فکر تھی پرہیزگاری کی فکر تھی. ایسے اللہ کے ولی حضرت شاہ محمد ثقلین میاں تو حضور شرافت علی میاں ارشاد فرماتے ہیں ہمیں کافی ٹائم سے اس بات کے لیے حکم ہو رہا تھا کہ ثقلین کو خلافت دو لیکن ہم اس وجہ سے اس بات کو ٹال دیا کرتے تھے کہ اگر ہم نے ثقلین کو خلافت دے دی تو یہ دنیا والے لوگ ہیں کس کا منہ کون روکے گا. یہ کہنے لگیں گے کہ اپنے پوتے کو ہی خلافت دے دی کسی اور کو خلافت نہ دی اپنے پوتے کو خلافت دے دی. اس بات سے ہم اس کام میں تاخیر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. لیکن ہم جب گلاب نگر شریف حضور بشیر میاں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیر و مرشد ارشاد فرما رہے ہیں اے شرافت ثقلین میاں کو خلافت کیوں نہیں عطا فرماتے کیوں خلافت عطا نہیں فرماتے. اور حضرت شاہ شجاعت علی میاں نے روحانی طور پر آ کر حضرت مولانا مولوی شاہ شرافت علی میاں سے ارشاد فرمایا کہ سرکار جب آپ کو اوپر سے حکم ہو رہا ہے تو اس کام کو انجام آپ کیوں نہیں دیتے. اس لیے میں نے اس کام کو انجام دیا. اور ایک بات اور یہاں پر کہہ رہا ہوں جب حضرت مولانا مولوی شاہ محمد بشیر میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مولوی شرافت علی میاں کو اپنا خلیفہ بنایا ایک امامہ ایک پگڑی آپ نے شرافت میاں کے سر پر باندھ دی. آپ ہمارے خلیفہ ہو گئے. حضور بشیر میاں نے دوسری پگڑی دوسرا کپڑا دوسرا امامہ شرافت میاں کو پھر دے دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار آپ نے خلیفہ تو ہمیں بنایا ہے یہ دوسرا کپڑا کائی کے لیے دیا. تو ارشاد فرمایا اے شرافت جو تمہارا پوتا بھی دنیا میں نہیں آیا نا یہ میں نے اس کے لیے دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا حضرت ثقلین میاں ماں کے پیٹ سے زندہ ولی پیدا ہوئے تھے. آپ مادرزاد ولی تھے اس لیے ان کی کرامتوں کا کوئی شمار نہیں. اتنی کرامت والے ہیں حضرت شاہ محمد ثقلین میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت علامہ مولانا مولوی شاہ شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ کو خلافت عطا فرما دی تو 4-5 سال بقید حیات رہے. اس کے بعد میں جون 1969 میں حضرت شاہ مولانا مولوی شاہ شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے اپنے روزے میں مدفن ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرماتا ہے اور ہم دعا مانتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہمارے مرنے والوں کی قبروں پر بھی اللہ رحمت و نور کی بارش عطا فرماتا ہے.
حضرت مولانا مولوی شاہ شرافت علی میاں کا جب وصال بکمال ہو گیا تو آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ محمد ثقلین میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر اس وقت 22 سال کی. کتنی عمر تھی؟ 22 سال عمر تھی. آپ نے آستانِ عالیہ کا نظام بخوبی انجام دیا. وہ سلسلے قادریہ مجددیہ شرافتیہ کی ترویج و اشاعت کو بام عروج تک پہنچا دیا اور اپنی محنتوں سے کاوشوں سے اور کوششوں سے خانقاہی معاملات میں آپ نے 4 چاند لگا دیے اور خلق خدا کی نظمت کے نظام کو اعلیٰ پیمانے تک پہنچا دیا اور بے شمار لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام فرما دیا اور لاکھوں لوگوں کو آپ نے سلسلے میں داخل فرما دیا اور اپنے بزرگوں کے کمالات کو ان کی صفات کو ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ان کو بر صغیر میں بھی روشن فرما دیا. یہ حضرت ثقلین میاں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانے میں اجتماعی نکاحوں کا پروگرام ہوتا تھا. کبھی بمبئی میں ہوتا ہے, کبھی بدایوں میں ہوتا ہے, کبھی بریلی میں اجتماع ہوتے ہیں, کبھی مرادآباد شہر میں ہوتے ہیں, بھوجپور کی سرزمین پر ہوتے ہیں, کبھی بیلا گلدان بیلکھیڑا کی سرزمین پر ہوتے ہیں, کبھی اٹاوا میں ہوتے ہیں, کبھی بریلی کے جنگل میں ہوتے ہیں, کبھی دہرادون کی سرزمین پر ہوتے ہیں, کبھی کلیہ شریف کے علاقے میں ہوا کرتے. یہ کہ ہندوستان میں کہاں کہاں پر اجتماعی نکاح کو پروگرام ہوتا ہے, یہ ساری جگہوں کا بھائی مجھے معلومات رہی ہے. جو کچھ معلوم تھا وہ آپ کے سامنے بنا دیا. اس وقت حضور ثقلین میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان کل بھی عام تھا, کل بھی بٹ رہا تھا. ہندوستان کے چپے چپے پر اجتماعی نکاح کی شکل میں حضرت ثقلین میاں کا فیضان عام آج بھی بٹ رہا ہے. اور حضرت ثقلین میاں کے زمانے میں جو کام ہوتا تھا, جو شرافت میاں کے زمانے میں جو کام ہوتا تھا, حضور ثقلین میاں نے اس کو انجام تک پہنچا کے دکھا دیا. اور حضور ثقلین میاں کے زمانے میں جو کام ہوتا تھا, سرکار پیر و مرشد حضرت شاہ محمد ثقلین میاں نے اپنی آنکھوں کا نور, اپنے دل کا سرور غازی میاں کی شکل میں ہم لوگوں کو عطا فرمایا. اب ہمیں برادر اسلام, اب جو کچھ بھی ہندوستان کے چپے چپے پر جدھر بھی دیکھو شاہ محمد ثقلین میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ جانشین گدی نشین, یہ ایک گدی کے مالک نہیں بلکہ 7 گدی کو مالک بیٹھے ہیں. یہ سب کچھ سب ان کی بادشاہت یہاں پر آ کے اکٹھا ہو گئی ہے. ارے سارے پھول حضرت مجدد الفیضانی, حضرت حاجی شاہ جمال اللہ ایک پھول, درگاہ محبوب الہی ایک پھول, احمد علی شاہ بابا بھٹپورہ ایک پھول, شاہ محمد شیر میاں ایک پھول, بشیر میاں ایک پھول, شرافت میاں ایک پھول, ثقلین میاں ایک پھول. وہ ساروں پھولوں کو ملا کر ہم نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا تو ایک گل دستہ بنا دیا. اسی گل دستے کا نام سرکار غازی میاں ہم کو عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برادران اسلام, حضرت سیدی مرشدی آقائی مولائی الحاج شاہ محمد ثقلین میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اپنے زمانے میں دیکھو جب اجتماعی نکاح ہوتے تو جگہ جگہ پر آپ یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو شادیاں ہو جاتی ہیں, نکاح ہو جاتے ہیں, اور ذرا سی بات میں اگر گھر میں کوئی کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے